اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کی مختلف آیات پر گفتگو فرماتے ہیں ہمارے ملک کے جید علماء، اور قرآن کریم سے ہمیں قریب کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی ان آیات کے معنی مفاہیم ہمیں بتاتے ہیں، شان نزول سے لے کر لمحہ موجود تک ان آیات کو وہ جوڑتے ہیں۔ آج قرآن کریم ہماری کس کس طرح تربیت کر رہا ہے، ہمیں کس کس طرح ہدایت دے رہا ہے۔ ہم اپنے معزز علماء کے ہمیشہ شکر گزار رہتے ہیں کہ وہ تشریف لاتے ہیں، زحمت فرماتے ہیں، لیکن ہماری جو علمی کمی ہے اسے آپ دور کر دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج ہم سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 پر بات کروائیں گے ایک جید عالم دین سے۔ خواتین و حضرات، حاضر کو بھی جانتے ہیں، لمحہ موجود کو بھی جانتے ہیں، مشرق کو بھی جانتے ہیں، مغرب کو بھی جانتے ہیں۔ سورہ فاطر کی 28 انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اب یہ علماء کی بات ہو رہی ہے، کس کانٹیکسٹ میں یہ بات آ رہی ہے؟ خواتین و حضرات، یہ علماء، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو عالم کا مقام کیا ہے، علم کسے کہتے ہیں؟ ہماری زندگی میں، ہماری من حیث الامہ، ہماری زندگیوں میں علماء کا کیا کردار ہے؟ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں اس ذیل میں آئیں گی۔ علم کو تازہ کرتے رہنا کیا ایک عالم دین کے لیے ضروری نہیں ہے؟ خواتین و حضرات، علم دین اور علم دنیا کیا دو مختلف چیزیں ہیں؟ علم میں اور العلم میں کیا فرق ہے؟ قرآن کسے علم قرار دے رہا ہے؟ اور ہمارا دین ہماری روحانی ضرورتوں کو تو پورا کرتا ہے، کیا ہمارا دین ہماری دنیاوی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتا؟ خواتین و حضرات، ہمارا دین ہماری دنیاوی ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے۔ بہت سارے سوالات ہیں میرے پاس، کیونکہ ایک خاص عالم دین سے بات کرنی ہے، اس لیے تیاری میں بہت زیادہ کر کے آیا ہوں آج کے پروگرام کے حوالے سے۔ تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد نجیب صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد نجیب صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، محبوب اور مقبول نام، پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، آج الحمدللہ اس جدید دنیا میں اور جدید معاملات کو ذہن نشین رکھتے ہوئے دین کی جو تفسیر بیان کرتے ہیں وہ مفتی محمد نجیب صاحب کا خاصہ ہے۔ خواتین و حضرات، عہد کا لمس آپ کی گفتگو میں آج کے جو مسائل ہیں ان پر گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ مغرب کے معاملات وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ فارغ التحصیل ہیں آپ دارالعلوم کراچی سے۔ مفتی محمد نجیب صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ فاطر اور آیت نمبر 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ
ان اللہ عزیز غفور۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ بے شک اللہ زبردست اور درگزر فرمانے والا ہے۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم سوال رکھیں، مفتی محمد نجیب صاحب کی خدمت میں کوئز۔ کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ درست جواب 17 مرتبہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ روزوں کی فرضیت کا حکم قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ بقرہ میں یا سورہ نور میں یا سورہ کہف میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت ارشاد فرمائیے، بڑی اہم آیت۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ قرآن کریم کی تو ہر آیت ہی اہم ہے، لیکن یہاں پر ایک بڑا موضوع، بڑا کینوس، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ میں نے انٹرو میں کچھ سوالات رکھنے کی کوشش کی تھی۔ علم کسے کہتے ہیں؟ عالم کی تعریف کیا ہے؟ عالم کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ایک ہمارا معاشرہ، اس میں علماء سے تعلق کتنا ضروری ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اس آیت کے اندر خاص طور پہ جو علماء کے حوالے سے اللہ جل شانہ نے علماء کی صفت بیان کی ہے، اس میں نہ صرف یہ کہ علماء کی صفت بیان کی ہے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ علماء کی تعریف بیان کی ہے کہ عالم کسے کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ عالم کی جو لیول آف ایکسلنس ہوتا ہے اس کو بیان کیا ہے کہ اس میں احسان کیا ہوتا ہے۔ مطلب ایک آدمی کو تو اتنی بات ہے کہ صرف اور صرف عربی جان لینا یا علوم کا جان لینا اور قرآن اور حدیث کے علوم کا جان لینا ہی فقط عالم نہیں ہوتا۔ عالم اس سے یہ تو سفر کا آغاز ہوتا ہے، اصل جو چیز آگے شروع ہوتی ہے وہ اس کے نتیجے میں جو خشیت پیدا ہوتی ہے، جو اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اور جتنا جتنا یہ علم بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا اتنا اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت کا غلبہ ہوتا چلا جاتا ہے، وہ اتنا ہی جھکتا بھی چلا جاتا ہے۔ پیچھے آپ دیکھیں گے نا، پیچھے مخلوقات کا ذکر ہوتا ہوا آ رہا ہے، اس سے پچھلی آیت میں بھی، اس آیت کی ابتدا میں بھی مخلوقات کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رنگوں کا ذکر ہو رہا ہے، مختلف ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ عالم اپنی تحقیق کے ذریعے سے مخلوق سے اور اس سے حق کی طرف آسانی کے ساتھ پہنچ جاتا ہے، مخلوق سے خالق کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ اس کو مخلوق کی عظمت سے متاثر نہیں ہوتا، وہ مخلوق کو دیکھ کر بھی خالق کی عظمت سے متاثر ہو رہا ہوتا ہے، مصنوعات سے نہیں متاثر ہوتا، صانع سے متاثر ہوتا ہے۔ تو وہ خشیت اس کے اوپر غلبہ کرتی ہے خاص طور پہ۔ اور یہ جو اللہ کا خوف ہے کہ وہ وہ خشیت اس کے اندر ہے، اور جب یہ خشیت آتی ہے تو خشیت محبت کے نتیجے میں وجود میں آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مایوس نہیں کرتا، لیکن سائملٹینیسلی اس کے ساتھ ساتھ ان کو گناہ کی رخصتیں بھی نہیں دے رہا ہوتا، تو اعتدال میں رکھتا ہے، بیلنس رکھتا ہے۔ جہاں قرآن کریم ان کو دیکھنا چاہتا ہے ان کو وہاں پہ رکھتا ہے، جو اللہ کی مرغوب چیزیں ہیں ان کی طرف ترغیب دیتا ہے، اور جو اللہ کی ناپسندیدہ چیزیں ہیں ان سے بچاتا ہے۔ کیوں؟
کیونکہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا وارث ہے. نبی اپنی وراثت میں درم دینار نہیں چھوڑ کے جاتے. نبی تو اپنا ایک مشن چھوڑ کے جاتا ہے. وہ سارا مشن جو انبیاء کرام علیہ السلام کا مشن ہے، اور وہ اس لیے وہ ایک مشن تو ہے کہ اس نے پورے دین کا غلبہ جو ہے وہ پوری دنیا میں اس دین کے غلبے کو لے کے جانا ہے. اس کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ اس کی اسٹریٹجی ہے کہ وہ تلاوت قرآن، ترتیل قرآن کریم کی تعلیم کو عام کرے گا، وہ تزکیے کو عام کرے گا، وہ ان سب چیزوں کو، یعنی اصل کام ہے اس کا مردم سازی، کیونکہ انبیاء کا کام مردم سازی ہوتا ہے. نبی آتا ہی مردم سازی کے لیے ہے. اپنے اندر جو صفات درکار ہیں مردم سازی کے، اس میں ایک سب سے بڑی صفت جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ عالم وہ ہوتا ہے جس کے اندر خشیت ہوتی ہے. اور اصل میں دوسری طرف جو قرآن کریم کا جو لفظی ترجمہ ہے جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ اصل جو محبت اور خشیت کے تقاضے ہیں وہ اسی کے سامنے ہوتے ہیں جس کے سامنے یہ علوم کھلتے چلے جاتے ہیں، تو اس کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی محبت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ چیزوں کی حقیقت اور کن کی طرف پہنچنا شروع ہو جاتا ہے. کما کہاں جو جیسی حقیقتیں ہیں وہ ان کی حقیقت تک پہنچ جاتا ہے. جب وہ حقیقت تک پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ سب کچھ تو کچھ بھی نہیں ہے، پیچھے ڈور ہلانے والا تو کوئی اور ہے، تو سارا نظام تو کوئی اور چلا رہا ہے. اس کے سامنے کھلتا چلا جاتا ہے. جو نہیں، اس کے اور اللہ کے درمیان جو حجابات ہیں آہستہ آہستہ دور ہوتے چلے جاتے ہیں، اٹھتے چلے جاتے جتنے اٹھتے ہیں اتنی خشیت بڑھتی چلی جاتی ہے. جتنے وہ لیئرز دور ہو رہی ہوتی ہیں اتنا ہی اس کا اللہ سے تعلق قریب ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن یہاں ایک بات جو آپ سے ہم نے ابھی سیکھی کہ جتنی اللہ سے قربت بڑھتی جاتی ہے اتنی ہی دل میں اللہ کی خشیت بڑھتی چلی جاتی ہے نا. پھر آدمی ہر لمحے یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اللہ مجھے اس جگہ دیکھنا چاہتا ہے. ٹھیک، جو الفاظ بول رہا ہوں، ایک آدمی جس کے پاس علم نہیں ہے اس کو اللہ کی معرفت کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں معرفت جو ہے نا، نہیں، اللہ کو جاننا، معرفت ذرا بڑا لفظ ہو گیا. جاننا تو بالکل اس کو بھی ہو سکتا ہے، محبت کے راستے سے تو وہ بھی پہنچ سکتا ہے. لیکن جو خشیت مطلوب ہے اس کے لیے علم ضروری ہے. اس کے لیے علم وہ ایک خاص کیریئر پاتھ ہے، وہ تو ایک خاص ہے. مفتی صاحب یہ جس علم کی آپ بات فرما رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور یہ وہ علم نہیں بلکہ وہ العلم ہے جس کے تعلق سے قرآن کریم فرما رہا ہے کہ بہت ساری آیات ہیں جیسے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اچھا، یہاں جس کانٹیکس میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جو آج زیر گفتگو ہے، اس میں کوئی جو دینی عالم ہیں جو قرآن و حدیث کی تعلیم رکھتے ہیں یا دیتے ہیں ان کا ذکر نہیں ہو رہا. یہ تو پوری ایک کائنات یونیورس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. جیسے کہ آپ نے بات فرمائی اور بھی قرآن کریم کی یہ آیت، یہ رنگوں کی بات ہو رہی ہے، درختوں کی، پتوں کی، ایک باٹنی کی اگر ہم بات کریں تو یہ باٹنی کی بات ہو رہی ہے، اور یہ مویشیوں کی بات ہو رہی. اس کے بعد اللہ فرما رہے فوراً، آیت مکمل نہیں ہو رہی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. تو یہاں جو آج کی زبان میں جو دنیاوی علوم ہیں جنہیں سیکولر بنا دیا گیا ہے، کیا وہ اس کا احاطہ یہ آیت کر رہی ہے؟ دیکھیں یہ آیت تو احاطہ اس اعتبار سے کرتی ہے کہ اس اعتبار سے تقسیم جو آپ نے انٹرو میں بھی ایک سوال اٹھایا تھا کہ اس اعتبار سے تقسیم دین کو پسند نہیں کرتا کہ یہ دنیاوی علوم ہیں اور یہ علوم ایک ہی ہوتے ہیں. علوم کے اندر تقسیم نہیں ہوتی. اصل بات بس یہ ہوتی ہے علم کہاں اسے جاتا ہے کہ جس سے خالق کی معرفت پیدا ہو جائے، سبحان اللہ، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سانے کی معرفت پیدا ہو جائے، جس سے حق کو پہچاننا آسان ہو جائے. سبحان اللہ. اسی لیے جو تحقیق کے ذریعے جو حقیقت مطلوب ہوتی ہے وہ تو حق کی پہچانی ہوتی ہے نا. جو تحقیق آپ کو حق کی پہچانی نہ کرا سکے، آپ اس کو کہتے ہیں نا ریسرچ، شریعت تو اس کو کوئی تحقیق نہیں مانتی. تحقیق تو حق کی پہچان ہے نا. حق کی پہچان ہے نا. تحقیق کے ذریعے حق تلاش کرنا، اور حق اللہ کی صفت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ ہی حق ہے. تو اب آپ خود سوچیں کہ اگر میں باٹنی میں صرف اور صرف پودوں کی ہی صفات کو کھیلتا رہوں اور اسی کی میں تحقیق کرتا رہوں،
لیکن اس کی ان رنگوں کو، اس پودے کو دیکھ کر اللہ کی معرفت نہ پیدا ہو اور اللہ کی بڑائی دل میں نہ آئے، اللہ کی محبت دل میں نہ آئے، اللہ کی عظمت دل میں نہ آئے، اللہ کی خشیت دل میں نہ آئے، تو یہ مطلوب نہیں ہے، سبحان یہ اللہ، مطلوب نہیں ہے۔ اللہ، تو آپ قرآن کریم کی یہ آیت چیزوں کو دیکھنے کا نقطہ نظر تبدیل کرتا ہے۔ آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے نا، جو منظر نامہ ہے اس کو دیکھنے کے کئی طریقے ہیں، اس منظر نامے کو کس نظر سے دیکھنا ہے سبحان اللہ، یہ آیت بتاتی ہے آپ کو۔ یہ ہے منظر نامے کو دیکھنے کا طریقہ کہ بتاؤ بنا کے دکھا دو، یہ کلر ڈیفرینشیٹ کر کے دکھا دو، گرین کے اتنے شیڈ، ہرے کے اتنے شیڈ، اتنے ہم اقسام کا ہرے رنگ کر کے دکھا دو، تم آپ پہنچ گئے ہو نا، کر کے دکھائیں۔ اللہ تبارک اب وہاں تک پہنچنا، اور اس پورے جتنا آدمی کھلتا چلا جاتا ہے، آدمی اس کے اندر گھستا چلا جاتا ہے، اور اگر اس نقطۂ نظر سے آتا ہے تو پھر اس کے سامنے اللہ کی حقیقت اور زیادہ کھلتی چلی جاتی ہے، ربوبیت کا نظام کھلتا چلا جاتا ہے، معرفت کھلتی چلی جاتی ہے۔ یہی وہ مقصود ہے کہ بھائی جس کو آج یا اقبال جس کو کہتے تھے نا اسلامائزیشن آف نالج، جو چیز اسلامائزیشن آف نالج کیا تھی، یا آج کے عصری علوم کا تزکیہ کیا ہے؟ اقبال کو یاد دلایا آپ نے، اقبال کا جملہ، اقبال فرماتے تھے کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا کے ہر علم کو مسلمان کرے۔ تو العلم مخافت اللہ، علم نام ہی خدا خوفی کا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نے جو بات فرمائی، معاف کیجیے آپ کی بات کٹ رہی ہے، لیکن وہ ایک تحقیق کے سلسلے میں ایک بات جو ابھی آپ نے فرمائی، اور پھر تحقیق کے ذریعے حق تک پہنچا جاتا ہے، اور حق اللہ کی صفت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ فرمائیے مفتی صاحب، آپ نے ایک دنیا دیکھی، الحمدللہ الحمدللہ، اور آج جو عہد حاضر کے جو جدید علوم ہیں ان سے بھی آپ واقف ہیں، تقدیس کے ساتھ کیا تحقیق ممکن ہے؟ اور بڑا کریں سوال کو صاحب، ذرا اور اس کو تفصیل، آپ کے تقدیس سے کیا مراد ہے؟ نہیں، تقدیس، جب میں مسلمان کی حیثیت سے تقدیر، یعنی میں کوئی ریسرچ کرتا ہوں تو میرے ذہن میں ایک اللہ موجود ہوتا ہے، توحید میرے اندر کہیں میرے خون میں گردش کرتی رہتی ہے۔ میں جب تحقیق کرتا ہوں تو کہیں نہ کہیں ایک اللہ کی خشیت میرے اندر ہوتی ہے۔ تو میں تحقیق کے بہت سارے جو منازل ہیں میں اسے طے نہیں کر پاؤں گا، لیکن ایک آدمی جو سیکولر ہے یا ایتھیسٹ ہے، وہ تحقیق کرتا ہے کسی بھی شعبے میں آگے بڑھنے میں، کسی موضوع پر، جیسے آپ نے باٹنی کی بات کی، میں جب بات کروں گا، آپ جب بات کریں گے باٹنی کے حوالے سے، جب میں ایک پودے کو دیکھ رہا ہوں، اس کے پھولوں کو دیکھ رہا ہوں، آبشار کو دیکھ رہا ہوں، اور یہ کہ دو پودے برابر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں کے پھولوں کو الگ رکھا ہے، رنگت کو الگ رکھا ہے، ان کی جڑوں میں خوشبو کی پڑیاں کون ڈالتا ہے؟ وہ اللہ ڈالتا ہے۔ یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے نا۔ تو میں ایک ریسرچ کر رہا ہوں تو اس میں ایک تقدیس شامل ہو گئی، لیکن کوئی ملحد اگر ریسرچ کرتا ہے اس کے پاس تقدیس نہیں، تو اس کی تقدیس، ہم تو تقدیس کی بات کرتے ہیں، بات خشیت کی ہو رہی ہے۔ تقدیس سے بھی آگے کی چیز خشیت، میرے اندر، آپ کے اندر ایک خشیت خداوندی موجود ہوتی ہے، ہمیشہ ہوتی ہے کہ یا اللہ تیرے کمالات ہیں، یہ تیرے کمالات ہیں، یہ تو نے کائنات ہمارے لیے بنائی ہے، ہماری خدمت کے لیے بنائی ہے، یہ ہماری خادم ہے یہ کائنات، تو نے ہمیں خلیفہ بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ تو ایک علم میں سے توحید نکال دی جائے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، علم نہیں ہو سکتا۔ نہیں ہو سکتا نا۔ آپ یعنی ہم الفاظ دیگر کہ آپ جو ہے نا اقرا کو رہنے دیں اور بسم ربک نکال دیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آج سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ اقرا کو ہی ہم نے علم سمجھ لیا ہے، بسم ربک کو نکال دیا۔ ٹھیک ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اقرا ہمارے علوم میں شامل ہے؟ اب من حیث المجموع، کیا ہمارا بچہ جو فزکس پڑھ رہا ہے، ہمارا بچہ جو بائیولوجی پڑھ رہا ہے، کیا اسے معلوم ہے یہ کائنات کیسے ظہور میں آئی؟ جیسے آپ نے بات فرمائی تھی کہ مقصد حیات کیا ہے؟ دیکھیں کہ اصل بات ہی یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کا جو سانچہ ہے، جو عمر ہے سانچہ ڈھلنے کی، اس سانچہ ڈھلنے میں
دنیا کو دیکھنے کے تو کئی طریقے ہیں نا. اگر آپ نے اس کو دنیا کے دیکھنے کا طریقہ بتا دیا نا, سانچہ بتا دیا نا کہ دیکھو اس طرح تم نے دنیا کو دیکھنا ہے. یہ جو لفظ علماء استعمال ہوا نا, اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی قرآن کریم سے کو اس نے مطالعہ ہی نہ کیا ہو, قرآن کو دیکھا ہی نہ ہو, اور ہم اس کو کہیں کہ یہ عالم ہے. ایسا نہیں ہوگا. یہی تو بتائے گا آپ کو کہ دنیا کو دیکھنے کا طریقہ کیا ہے, کیونکہ چلتے چلتے آپ ٹریپ ہوں گے, آپ ڈی ٹریک ہوں گے. تو قرآن کریم کہتا ہے حفاظتم انما خلقناکم عبثا. یہ جو جملہ اللہ قرآن نے جس طرح بیان کیا ہے کہ کیا مطلب, کیوں؟ کیونکہ چلتے چلتے آدمی مقصد سے ڈی ٹریک ہوتا ہے. آدمی کے سامنے کلیئرٹی نہیں ہوتی ہے. آدمی کے ویژن میں بعض دفعہ چیزیں جب کلیئر نہیں ہوتی ہیں تو وہ چیزوں کو اپنی خواہشات, عقل, نفس کے تناظر میں چیزوں کو دیکھتا ہے. منظرنامہ ایک ہی ہوتا ہے, دیکھنے والوں کی نظر بدل جاتی ہے نا. بھائی آپ نہیں, ایک آم کا باغ ہے, اس آم کے باغ میں بڑھئی داخل ہوگا نا تو اس کو آم سے کوئی سروکار نہیں ہے. دیکھیں درخت میں لکڑی کتنی ہے. آم کا ٹھیکیدار داخل ہوگا نا تو وہ یہ دیکھے گا اس درخت میں جو ہے وہ آم کتنا ہے اور کتنا کلو اترے گا, کتنی پیٹیاں اتریں گی. فوٹوگرافر داخل ہوگا نا تو اس کو آم سے وہ تو یہ دیکھے گا کون سا فوٹوگرافک اینگل جو ہے وہ دیکھنا ہے. تو آپ اچھا چیز تو ایک ہی تھی. اب سوال یہ ہے کہ ہر آدمی کی نظر کیوں اس لیے کہ اس کی ذہن کی جو سانچہ تھا وہ بالکل ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو تھے. اس نے ایک ہی چیز کو دیکھا ہے. ایک چیز کو ملحد بھی دیکھے گا اور ایک چیز کو مومن بھی دیکھے گا. دونوں کا نتیجہ ڈیفرنٹ ہوگا. اس جگہ مومن کے خشیت بڑھے گی, محبت بڑھے گی, تعلق بڑھے گا, حجاب دور ہوگا, اور وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا. کیونکہ آپ نے دیکھیں جو شاکلہ ہے نا اس کو وہیں پہ جہاں ٹھیک کرنا ہے وہاں ٹھیک کرنا ہے. اگر آپ نے اس کو وہاں پہ سیٹ نہیں کیا تو پھر آپ کو گڑبڑ ہوگی. اس لیے جب بھی آپ کو ری انجینئرنگ کرنی پڑے گی تو آپ کو مائنڈ سیٹ کی ری انجینئرنگ کرنی پڑے گی. کیا بات ہے. اگر مائنڈ سیٹ کی ری انجینئرنگ نہیں کیا آپ نے تو پھر پڑھا کر کچھ نہیں حاصل ہوگا. یعنی زاویہ نگاہ ٹھیک کرنا ہے. بالکل. اگر وہ زاویہ نگاہ درست نہیں ہوا تو آپ رویے درست نہیں کر سکتے. رویوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے. مسئلے تو پیچھے زاویہ نگاہ اور آپ کا جو مائنڈ سیٹ فریم ہوتا ہے وہ پرابلم ہوتی ہے. ہمارے ساتھ ہمیں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہمارے بیہیویئرز کیا ہیں. ہمیں اصل چیز تو یہ ہے کہ ہم نے کس مائنڈ سیٹ میں رہ کے اپنے نصاب کی تدوین کی ہے. سائنس کو ہم نے, یعنی آپ سوچیں نا, تقدیس مغرب کی بھی ہو سکتی ہے اور اللہ کی بھی ہو سکتی ہے, اسی لیول کی ہو سکتی ہے. کیا آپ جیسے وہاں سمجھتے ہیں کہ کوئی غلطی نہیں ہے, اسی طریقے سے تقلید محض آپ وہاں بھی کر سکتے ہیں. تو تقلید محض کو تو کوئی نہیں کہہ رہا ہے آپ سے کہ آپ تقلید محض کرو. آپ کے پاس تو اپنا سانچہ موجود ہے. اگر اس نے یہ کہہ بھی دیا ہے تو وہ جو 50 سال بعد چوٹے کھا کے سیکھے گا, آپ کو پہلے ہی پتا ہے کہ اس کی حقیقت اصل میں یہ ہے. آپ نے تو اس حقیقت کو پروف کریں کہ نہیں, اس کا کائنات کا بنانے والا ہے, جو کائنات کو بنانے والا ہے وہی کائنات کو چلانے والا ہے. تو ہم نہیں کر سکتے یہ, وہ خالق حقیقی ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی قرآن کریم کو مائنس کر کے فقط سیکولر ایجوکیشن سے عالم کہلا لے. یہ نہیں ہو سکتا. اس کو عالم نہیں کہیں گے. قرآن کریم اسے عالم, دنیاوی علوم جو ہمارے اساتذہ پڑھ رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں مختلف جامعات میں, تو وہ جس طرح فزکس پڑھاتے ہیں مثال کے طور پر, فزیولوجی پڑھاتے ہیں, مائکرو بایولوجی پڑھا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ علی حد القیاس, تو اس میں کہیں ان کے ذہن کے کسی گوشے میں اللہ ہوتا ہے. اصل بات یہ ہے بس اگر اللہ تبارک و تعالی, دیکھیں اگر اللہ جل شانہ وہاں موجود ہیں تو پھر تو آپ یقیناً وہ استاد اس کو وہ چیز پڑھاتے ہوئے, وہ تھیوری پڑھاتے ہوئے کہیں نہ کہیں اللہ جل شانہ سے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, سیرت سے اس کو جوڑے گا. ٹھیک. تو آج کا ہمارا جو اچھا دیکھیں نا, میں اکنامسٹ ہے, آپ بیسک چیز ہے نا, میں کہتا ہوں کہ بھئی ایک آدمی لیڈرشپ پڑھا رہا ہے اور وہ پڑھا وہ لیڈرشپ رہا ہے, تو سوال یہ ہے کہ اس نے کبھی حدیبیہ کو ڈسکس کیا ہے؟ کیا اس نے کبھی احد کو ڈسکس کیا ہے؟ بدر کو ڈسکس کیا ہے؟ کیا اس نے فتح مکہ کو ڈسکس کیا ہے؟ اللہ اکبر. تو لیڈر آف دا ٹائم ایک آدمی کی لیڈرشپ اسٹریٹجی تھی نا کہ آپ ایڈورس سیناریو کو کیٹر کیسے کرتے ہیں. ایڈورس سیناریو تو ہر لیڈر پہ آتے ہیں. سوال یہ ہے کہ میرے کریکلم کے اندر یہ ریڈنگ مٹیریل کتنا اویلیبل ہے. ریڈنگ مٹیریل تو پڑھیں گے آپ دنیا کا کوئی بھی کہیں بھی کورس کرنے چلے جائیں, ہارورڈ بھی چلے جائیں, تو آپ کو کوئی نہ کوئی ریڈنگ مٹیریل دے دے گا لیڈرشپ کی کسی بھی لیڈر کا. سوال یہ کہ جب میں اپنے اداروں میں پڑھا رہا ہوں, میرے پاس تو موجود ہے نا, جیتا جاگتا قیامت تک کے لیے موجود ہے نا, تو میں نے اس کو کیوں نہیں لیڈر سمجھا جس کو ساری دنیا تو لیڈر کہہ رہی ہے.
اور ہم کسی اور کو پڑھ رہے ہیں. ٹھیک. اور ہم کسی اور کو کوئی اور کسی اور چیز کو لیڈر بنا کے پڑھا رہے ہیں, پڑھا بھی رہے ہیں. تو وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت لیڈر سامنے کیوں نہیں آ رہے؟ اچھا, اب میرا سوال سمپل آپ کی خدمت میں, کیونکہ آپ ایک بہت بڑے اسکول کے پرنسپل بھی ہیں جہاں سے او لیولز اے لیولز کیا جا رہا ہے, کیمبرج سسٹم, یہ بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں جن ٹیچرز سے ہم باہر آ جاتے ہیں. پاکستان کی بڑی بڑی جو یونیورسٹیز ہیں وہاں لیڈرشپ پڑھائی جاتی ہے, جو آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا. تو وہ پڑھانے والا جو پروفیسر ہے اور جو بہت بڑی بڑی سیلریز پر آتے ہیں, یہ جب یہ پڑھا رہے ہیں اور اصول دے رہے ہیں کہ لیڈرشپ کے یہ اصول ہوتے ہیں, تو ان اصولوں کو بیان کرنے کے بعد ایک لیڈر کی شخصیت نمودار ہوتی ہے. تو اس شخصیت میں کیا ہمارے پروفیسرز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ رہے ہیں؟ یہ وہ مسنگ چیز نہیں رکھ رہے ہیں. یہ وہ مسنگ چیز, یہ مسنگ چیز ہے. اب میرا اگلا سوال آپ کی خدمت میں, یہ مسنگ چیز کیوں ہے؟ یعنی اس کے اسباب کیا ہیں, اس کے نتائج کیا مرتب ہوئے ہماری سوسائٹی پہ؟ اللہ رفتہ اللہ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ تو ہماری زندگیوں میں ہے نا. اب قرآن کریم کی ایک آیت, چھوٹی سی ایک آیت اس ذیل میں پیش کرتا ہوں کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم, نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا مقام تمہاری جانوں کے اوپر ہے. تو یہ میں پڑھ رہا ہوں, میرا ایمان ہے, ہم سب کا ایمان ہے, 24 کروڑ لوگ اس ملک میں رہ رہے ہیں. لیکن جب لیڈرشپ پڑھنے کے لیے میں جاتا ہوں اور جب میں پڑھانے کے لیے جاتا ہوں تو میرے ذہن میں کسی اور لیڈر کی شبیہ کیوں ابھرتی ہے؟ جس طرح آپ نے کہا یہی مسنگ لنک ہے. اس کا جیسے میں نے کہا تھا اسباب, پہلے اسباب, پھر نتائج, جو نتائج مرتب ہو رہے ہیں ہمارے معاشروں پر, پھر اس کا سد باب. کیسے؟ نیور ٹو لیٹ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, سب چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. غلط سمت کی طرف دوڑنے سے کہیں بہتر ہے کہ آدمی صحیح سمت کی طرف منہ کر کے کھڑا رہے. یعنی احساس زیاں وہ تو ہمارے پاس ہو نا, تو کیا ایسا تو نہیں کہ ہمارے پاس جو مذہبی قیادتیں ہیں ہمارے علماء, وہ ہمارے یہ جو پروفیسرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, پارلیمنٹیرینز ہیں, ہماری جوڈیشری ہے, ان تک جو دین کی اصل روح ہے وہ نہیں پہنچا پائے. دیکھیے انیس صاحب, ایک ہمارا قصور یہ رہا ہے کہ جو بہرحال کیونکہ ایک وہ ماضی ہے, لیکن آدمی کو ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے. ماضی مستقبل کے لیے جو ہے وہ بہت بڑی گائیڈ ہوتا ہے. کہ پاکستان بننے کے بعد سے آپ نے جو پاکستان بنایا تھا, جس مقصد کے لیے بنایا تھا, وہاں سے تو ہمیں یہی قیادتیں اور ان نظاموں کے اندر تبدیلی لانی تھی نا, جس میں تعلیمی نظام بھی تھا, معاشی نظام بھی تھا, قانون کے اندر بھی تھا, سیاسیات بھی تھی. ان چاروں کے اندر ہم نے خالصتاً تقلید محض اختیار کی. جب مغرب نے دین اور دنیا کو الگ کیا, ہم نے بھی, ریاستوں نے بھی دین اور دنیا کو اسی طریقے سے الگ کر دیا ہم نے. تو ہم نے, کیونکہ تقلید محض تھی, مغرب الگ کر چکا تھا, تو ریاست نے تو تقلید محض ہی کرنی تھی, اور اس تقلید محض میں انہوں نے سب کے اندر سے نکال دیا. نتیجہ یہ نکلا کہ آج بھی قانون جو ہے وہ ہم 1800 کو پڑھا رہے ہو. 1800 کا قانون ہے, 1800 کا جو 1800 کے اندر انگریز لکھ کے چلا گیا تھا. آپ کا نظام نظم و نسق جو ہے, وہ نظام نظم و نسق بھی سارے کا سارا جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو وہی ہے جو برٹشز آپ کے لیے بنا کے چلے گئے. اب یہاں پر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم نے ابھی گفتگو کی نا, 2 اسٹیک ہولڈرز تھے نا. تو اگر پیچھے جاتے ہیں تو چلے, دینی مدارس تھے تقسیم سے پہلے, اور علی گڑھ یونیورسٹی تھی. آپ کو 2 چیزیں مسلمانوں میں تو نظر آتی ہیں نا, پریویل کرتی ہیں نا سب کانٹیننٹ کے اندر. لیکن تمام اکابرین, حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ, مفتی تقی عثمانی صاحب دام برکاتہم کے والد صاحب, وہ فرمایا کرتے تھے, خود انہوں نے لکھا ہے اس بات کو, کہ ہمیں جو ہے وہ نہ الگ دیوبند چاہیے نہ علی گڑھ چاہیے, ہمیں تو ایک یکساں نصاب چاہیے اس کے لیے, کیونکہ الگ الگ تو چل ہی نہیں سکیں گے آپ. افراد کیسے پیدا کریں گے آپ بھائی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو فزکس نہیں آتی تو وہ فزکس کے بارے میں کیا رہنمائی کرے گا, اس کو قرآن نہیں آتا تو وہ اللہ کا کیا تعارف کرائے گا فزکس میں؟ تو ندوہ پیدا کیا. تو آپ جو ہے وہ آپ یہ نہیں کریں, آپ اس کو ندوہ کہیں. آپ اصل مسئلہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, ہوا کیا؟ سبب یہ تھا کہ ریاست کی ترجیحات میں ایسے افراد پیدا کرنا تھا ہی نہیں.
اللہ اکبر، دیکھیں کیونکہ ان کا ذہن مرعوب تھا. ہاں مرعوب تھا. دیکھیں ان کا ہاں آپ جو ہے نا رکشا بنانے کے کارخانے سے اخلاص نیت سے بھی ٹرک پیدا کرنا چاہیں گے تو ٹرک پیدا بہت نہیں اچھی نکلے گا بات، ٹرک. بہت اچھی آپ کی اخلاص نیت پہ شک نہیں ہے مجھے. یہ پرابلم یہ ہے کہ وہ رکشا بنانے کا کارخانہ ہے، اس کا سانچہ رکشے کے لیے ہے. لارڈ میکیلے کا نظام حکومت کے افراد کار پیدا کرنے کے لیے تھا، مجتہدین پیدا کرنے کے لیے نہیں تھا. بہت. جبکہ اقبال آپ نے ذکر فرمایا، آپ نے بہت اچھی بات فرمائی ابھی، تقلید محض، یعنی مغرب کے سامنے سرنگوں رہا جائے، ان کی تقلید کی جائے، اجتہاد کے دروازے بند کر کے تالا ڈال کے چابی گما دیں. ٹھیک ہے. اقبال کیا فرما رہے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. تو یہ انا مدینۃ العلم و علی بابہا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہم علم کی بات، علماء کی بات کر رہے ہیں، تو ہمیں کس چوکھٹ پر جانا ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں. بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھیں بینا. آپ نے بہترین بات فرمائی کہ ہمارے ذہن یہ غلامی کو ہم نے قبول کر لیا. اچھا، اس کا تدارک، ہم کیسے باہر نکلیں، اور ہماری زندگیوں میں ایک عالم دین، خاص طور پر ایک عالم دین، اس کا کردار بہت اہم ہوتا ہے. عوام اس سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کو جڑنا پڑتا ہے. تو اس کا ایک اسٹریٹجی، اس کا ایک طریقہ کار، ایک روڈ میپ، ایک کریٹیکل پاتھ وہ کیسے بن سکتا ہے، کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام. دیکھیں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ کہ آپ ایجوکیشن سسٹم میں ہم کسی طریقے سے بھی کیریکٹر کو بلٹ ان کریں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت کے مناہج اور جو اس کا منہج ہے وہ ہم ڈے ون سے ڈالیں اس کے اندر ان صفات کو. آپ کو لیڈر بنانا ہے نا، آپ کو ایک لیڈرشپ بنانی ہے، 16 سال کے بعد یہ ایک لیڈر بنے، اس کا ایک ٹریسیبلٹی آڈٹ کریں ان صفات کا، اور پہلے دن سے پیدا کرنا شروع کر دیں، گریڈ 1 سے، گریڈ 2 سے، گریڈ 3 گریڈ 4 تک اس کے پیٹرن سیٹ ہو جائیں گے. اگر آپ نے یہ کام کالج میں جا کے کیا نا تو آپ ہیمرنگ کر رہے ہوں گے صرف، آپ سوائے ہتھوڑا مارنے کے کچھ نہیں کریں گے، کیونکہ سانچہ وہاں بننا ہے. جہاں سانچہ بننا ہے نا وہاں کام کریں. وہاں پر آپ ایسے اساتذہ، ایسے علماء تیار کریں، علماء کو ان کی الحمدللہ اب ایسے ادارے وجود میں آ رہے ہیں، پوری دنیا میں آ رہے ہیں، پوری دنیا اس کے لیے پریشان ہے. تو ہم کیا کریں، انٹیگریشن کریں. دنیا نے باقاعدہ ایک پورا ایک ڈسپلن بنا لیا ہے کہ انٹیگریشن کیسے ہوتی ہے. تو آپ اسلامک انٹیگریشن کے لیے ادارے بنائیں اور اس کو اسلامائز کریں. اس کو تھوڑا اسلامائز ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں مسلمان لیڈر پیدا کرنے ہیں جو امت کی رہنمائی کر سکیں، جو اس کیمسٹری میں اجتہاد کر سکیں، جو فزکس میں اجتہاد کر سکیں، جو میتھمیٹکس میں اجتہاد. سوال ہم سے کرتے ہیں کہ علماء نے اجتہاد، ارے تو بھائی اجتہاد تو آپ نے بھی کرنا تھا نا، تو آپ نے تو تقلید محض کی. چلیں یہ حضرات تو بھائی کی دونوں بیٹھے نا، دونوں بیٹھے، کیونکہ دونوں کے پاس اس وقت الگ الگ ڈسپلن کی نالجز ہیں. تو آپ کو چینج مینجمنٹ کا بنیادی اصول ہے ٹو برنگ اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ. آپ اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کر آئیں. دو بنیادی اسٹیک ہولڈر نا، عصری تعلیمی ادارے، دینی تعلیمی ادارے. آپ دونوں کو ملا کے ایک نصاب بنائیں، اور نصاب الحمدللہ یہ کوششیں ہو بھی رہی ہیں، چل رہی ہیں یہ کوششیں. ریاست کو اس کی سرپرستی کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہماری ضرورت ہے. کیا ریاست اس کی سرپرستی پر آمادہ نظر آتی ہے؟ فی الحال تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسی چیز ظاہر میں. جو پالیسی میکرز ہیں جب وہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں مفتی صاحب، تو پھر یہ آپ نے بہترین بات فرمائی. کیا مشورہ ہے کہ جو دو اسٹیک ہولڈرز ہیں، دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم، دونوں کو بٹھائیں آپ، بٹھائیں، بنا لیں کریکلم. بھائی یہ چیز چاہیے ہم کو، اینڈ پروڈکٹ یہ چاہیے، اینڈ پروڈکٹ یہ چاہیے. آپ بتائیے کیسے آئیں گے؟ آپ دونوں بتا دیجئے. کچھ انگریڈینٹس یہاں سے آئیں گے قرآن حدیث سے، کچھ انگریڈینٹس وہاں سے آئیں گے. مجھے اینڈ پروڈکٹ یہ چاہیے. ٹریسیبلٹی آڈٹ کریں آپ حضرات، بتا دیں. آپ پرابلم تو یہ ہے اس وقت تک جہاں کنفیوژن ہے ریاست کی سطح پہ کہ مجھے اپنے لرنر پروفائل جو اینڈ پروڈکٹ نکلنی ہے اس کے بارے میں ہی کنفیوژن ہے. سبحان اللہ. تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں اسٹیک ہولڈرز، دنیاوی تعلیم جنہوں نے حاصل کی اور دے رہے ہیں، اور دینی تعلیم جنہوں نے حاصل کی اور دے رہے ہیں، دونوں کی ذہنی سطح یعنی اس لائق ہے یہ، اور جو جدید علوم ہیں ان سے واقف ہیں یہ، یا اپنے علوم کو یہ تازہ کرتے رہتے ہیں؟ ایک کمبائن
ایک یہ کریکلم یہ وجود میں لے آئیں اور اس کی امپلیمنٹیشن پھر جو پالیسی میکرز ہیں، حکمران ہیں، ان کے ذریعے ہو، تو کیا وہ سی وی جو ہمارے پروفیسرز کا ہے، ڈاکٹرز کا ہے، وہ اس بات سے میچ کر رہا ہے جو بات آپ فرما رہے ہیں؟ دیکھیں آپ کو دونوں طرف سے ریزیومی میں کمی نظر آ سکتی ہے، کسی کی ریزیومی میں کمی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اس لائق ہے۔ آپ کے پاس الحمدللہ ایک بہت بڑا مجمع دونوں طرف ایسے افراد کا ہے جن کے اندر طلب ہے، اور وہ یہ دھن بھی ہے، یہ فکر بھی ہے، ہونا چاہیے، ان کو ضرورت کا ادراک بھی ہے، جو مسائل اس وقت سامنے آ رہے ہیں معاشرے کے اندر ان کو اندازہ بھی ہے کہ اس کا سرا کہاں سے پکڑنا ہے۔ ہمارے جو دینی علماء ہیں، میرا اشارہ آپ کی جانب ہے، آپ جیسے افراد کی جانب ہے، کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام نافذ ہو، یا علماء کی سوچ فکر، یہ تو ہم نے دیکھی ہے، لیکن ایک جو پروفیسر ہے جو پڑھا رہا ہے فزکس یا نیوکلیئر سائنس پڑھا رہا ہے، وہ کیا اس کے ذہن میں، اور بہت سارے مضامین ہیں جس کا ذکر بھی ابھی ہوا، کیا جب وہ پروفیسر پڑھا رہا ہے تو کیا اس کے ذہن میں کہیں کسی گوشے میں یہ سوال آتا ہے، یہ بات آتی ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ ہو؟ نہیں، یہ تو ہمارے کریکولم کا حصہ ہی نہیں ہے نا، حصہ ہی نہیں نا، تو پھر ان کے درمیان کیسے؟ اس لیے کہ آپ دونوں ایک ریاست ہے نا، اور وہ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، اس کو پتا ہے کہ بھائی مجھے یہ چیزیں درکار ہیں۔ پہلی بات تو ریاست اپنی ترجیحات طے کر لے کہ مجھے امت کے ساتھ رہنا ہے۔ بہت اچھی بات ہے سر، لیکن آپ نے اس کا جواب یہ دیا کہ نہیں، وہ ان کی ترجیحات میں نہیں ہے، تو ہم اگر کوئی تو ان سے آپ امید رکھ رہے ہیں؟ میں اپنی سطح پہ جو آدمی کام کر سکتا ہے، الحمدللہ اپنی سطح پہ رہ کے بھی اپنے حصے کی شمع جلائی جا سکتی ہے، اور اس میں آسان چیز میں یہ کہوں گا، وہ تعلیمی ادارے جو بالکل ابتدائی تعلیم دیتے ہیں، چاہے وہ مکتب ہے حفظ کا، چاہے وہ پرائمری اسکول ہے، سب سے پہلے آپ نے گریڈ 10 سے پہلے اس نظام کو صحیح کرنا ہے، باقی چیزوں کو بھی آپ پہلے اس نظام کو صحیح کر دیں، اور اپنی چیز کلیئر کر لیں کہ آپ نے کیا لیڈرشپ پیدا کرنی ہے، انٹرپرینور پیدا کرنا ہے، آپ نے وہ کام کرنا ہے، ایک انٹرپرینور پیدا کرنا ہے، ایک اچھا سٹیزن پیدا کرنا ہے، ایک اچھا امتی پیدا کرنا ہے۔ میں نے 4 گول دے دیے نا، اٹ کوڈ بھی، میں تو بہت ہی ناقص ہوں اس معاملے میں، لیکن کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے نا، میں یہ بتا دیا مجھے یہ پروڈکٹ چاہیے نا، اب اس کے مطابق میں سانچہ بناؤں گا، پیچھے انگریڈینٹ ڈالوں گا، کتاب ہوگی، میتھڈالوجی ہوگی، اسٹریٹجی ہوگی، بکس اس کے مطابق ہوں گی، دس آل گوز ٹوگیدر، مطلب اور بچوں کی نفسیات بھی سامنے ہوگی، بچوں کی نفسیات میری سامنے ہوگی، میں ٹیچرز ڈیولپ کروں گا، میں ٹیچرز ڈیولپ کروں گا، اور میں ٹیچرز نہیں مربیین ڈیولپ کروں گا، میں مینٹورز ڈیولپ کروں گا، تاکہ وہ انٹیگریٹ کر سکیں، مجھے الگ سے اسلامیات نہ پڑھانی پڑے، مجھے انگریزی کے اندر ہی میں سیرہ پڑھا دوں۔ بھائی مجھے کوئی ضروری ہے کہ میں معاشرتی علوم پڑھانے کے لیے لندن کا محلہ بتاؤں گا؟ میں کیوں نہیں بتا سکتا میں اپنے یہاں کا کوئی محلہ؟ میں بھائی یہ تو سب ریسرچ ہے نا، میں اپنا مٹیریل کیوں نہیں ڈیولپ کر سکتا ہوں؟ بھائی اصل بات، سمپلی بات یہ ہے کہ الحمدللہ ایک کوشش ہوئی، اس کو مزید بہتری کی جا سکتی ہے۔ دیکھیں ریاست نے ایک کوشش کی جس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، وہ ہے یکساں نظام تعلیم کی، مختلف حکومتوں نے کوشش کر کے کسی جگہ پہ لے کر آئے ہیں، اس کے اندر آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، کمی بیشی ہو سکتی ہے، اب اس کو ایز اے ٹیمپلیٹ سامنے رکھ کے اور قرآن کریم کو سامنے رکھ کے، یعنی یکساں نصاب تعلیم اس وقت کراچی سے خیبر تک نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں آپ کے پاس بہت سارے ریاست، مطلب پنجاب گورنمنٹ نے مان لیا، کے پی کے گورنمنٹ نے مان لیا، ہماری کس چیز کو مان لیا؟ کہ آپ اس کریکلم کو فالو کریں گے۔ کون سا کریکلم سر؟ کراچی سے خیبر تک 15 کریکلم چل رہے ہیں، دیکھیں وہ تو پرائیویٹ ادارے ہیں، اس وقت ڈنڈا ہے نا حکومت کا، کنٹرول کس کے پاس ہے؟ یہ تو آپ کو پہلا کام کیا کرنا ہوگا؟ پہلا کام یہ ہے کہ اگر آپ کو اس نظام کو جہاں سے اس وقت اصل بچہ نکل رہا ہے آپ کے لیے، جو آپ کا او لیولز کا نظام ہے، کیونکہ آپ کا اس وقت بیشتر مجمع تو پرائیویٹ سیکٹر سے آ رہا ہے، حکومت کے اسکول سے آنے والا تو کم ہے، آپ نے اس کے مقابلے میں لا کے کوئی نظام کھڑا کرنا ہے نا، تو اپنے سسٹم کو بہتر کرنا ہے آپ نے، اور پھر آپ نے پرائیویٹ اداروں کو بھی یہی کہنا ہے کہ آپ ہمارے نظام کو فالو کریں۔ اب یہ ایک سسٹم، ایک کریکلم وضع کرنا، کریٹ کرنا ہے نا، وہ ایک بہت اچھی بات اس وقت یاد آ گئی اچانک، ایک ماہر تعلیم امریکہ کے، ان کا نام تھا جان ڈوئی، جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا، دیکھیے انہوں نے بھی یہی بات کہی، لیکن کس انداز سے کہی، دیکھیے سبحان اللہ، کریکلم بنانا تھا، نصاب تعلیم بنانا تھا، اب نصاب تعلیم میں گورنمنٹ نے ان سے کہا کہ بھائی صاحب آپ یہ بنا دیں نصاب تعلیم، کیا بنا دیں گے آپ؟
تو جان ڈوئی نے کہا ہاں میں بنا دوں گا، لیکن پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ قوم کیسی بنانا چاہتے ہیں، جیسی قوم بنانا چاہتے ہیں میں ویسے نصاب تعلیم بنا دوں گا۔ تو ہمارے پاس جو اسلام آباد میں بڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کچھ لگتا یہ ہے کہ مروب لوگ ہیں، وہ ہماری ریاست کو بھی ذرا انڈرمائن کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یار پاکستان میں کتنا پوٹینشل ہے، میں نہیں کہہ رہا، آپ بتائیے کتنا پوٹینشل۔ الحمدللہ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان دنیا میں ان کا مقابلہ کوئی کر کے دکھا دے، یعنی امریکن نوجوان، برٹش نوجوان، کینیڈین نوجوان، آپ آسٹریلیا میں رہے، آسٹریلین نوجوان، تھوڑا سا موقع ہمیں بھی ملا دیکھنے کا، واپس آ کے ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری جو نوجوان اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے، وہ خواہ ہمارا لڑکا ہو یا ہماری لڑکی، وہ بہت آگے ہے ذہانت میں۔ دیکھیں ہماری مٹی بہت آدم خیز مٹی، جی بہت زرخیز اور آدم خیز مٹی، ہم اگر اس پہ محنت کر لیں جی اور مروبیت سے نکل کے، جی ہاں یہ اصل بات ہے۔ ٹھیک۔ اچھا یہ چیز کیا ہماری مساجد کے ذریعے جو پیغام آپ نے ہمیں دیا، آپ تو الحمدللہ ماشاءاللہ بہت ہی ایک زرخیز ذہن ہے، اور یہ دین کا ورلڈ ویو آپ پیش کرتے ہیں، کتنے علماء پیش کر سکتے ہیں جس طرح آپ پیش کر رہے ہیں، تو کیا یہ مفتی محمد نجیب صاحب، کیا یہ کام ہماری مساجد سے یعنی اس کا ابلاغ تو ہو کہ ترجیحات کیا اس کا ہے؟ ابلاغ اللہ کا شکر ہے، آپ بھی جب وزیر تھے تو آپ کی بھی ترجیحات میں تھا اور اس پہ کام ہوا ہے، اور کچھ کام جو ہے وہ اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی کیا، ہمارے ساتھی مفتی زبیر صاحب نے بھی اس پہ کام کیا الحمدللہ، اور ماشاءاللہ تو ایک بات چل تو پڑی ہے الحمدللہ، اور ہے اصل میں یہی، یہاں ممبر کو فعال کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ بنیادی چیز ہے، وہ بجلی گھر ہے، اس کی جو بجلی فراہم ہونی ہے نا وہ وہاں لوڈ شیڈنگ ہوگی نا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ تو مسجد آباد ہوگی اور ممبر تازہ ہوگا، ممبر اب معاشرے کی ضروریات کے لیے رہنمائی فراہم کر سکے گا قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو پھر یہ باقی شعبوں میں بھی دین زندہ ہو جائے گا، باقی شعبوں میں افراد سازی بھی ہو جائے گی۔ ہاں بس ایک بات میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ہم بعض دفعہ ریاست سے مایوس ہو کر جو اپنے حصے کا کام ہوتا ہے وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھیں ریاست نہیں کر رہی نا، میں ایک اسکول کا پرنسپل ہوں، میں نہیں کہتا کتاب تبدیل کروں، انٹیگریشن تو میں کر سکتا ہوں، بہت اچھی بات ہے، یہ تو میں اس میں تو ریاست مجھے آگے نہیں پکڑے گی، نہ مجھے کیمبرج پکڑے گا، نہ او لیول پکڑے گا، انٹیگریشن ہے وہ میں نے کر دی۔ میں جب اس کو پڑھا رہا تھا میتھمیٹکس تو اس کے ساتھ ہی جو ہے نا میں نے اس کو بتایا زکوٰۃ کیسے نکالی جاتی ہے، شرکت کیا چیز ہوتی ہے، پرسنٹیج پڑھاتے ہوئے میں نے بتا دیا سود حرام ہے، یہ چیزیں جو اگر کوئی کہے بھی، یہ انٹیگریشن پہ تو کوئی آپ کو نہیں روک رہا ہے، کسی نے آپ کو منع نہیں کیا، آپ کر سکتے ہیں بیٹھ کے، اس پہ تو آپ کام کر سکتے ہیں بیٹھ کے، تو جو کام جہاں ہو سکتا ہے وہاں پہ کام کیا جائے، اور بنیادی طور پہ کیریکٹر بلڈنگ پہ کام شروع کیا جائے۔ میں اپنی اولادوں پہ اسی طریقے سے محنت کروں، اسی طریقے سے جو ہے وہ میں مسجد کے اندر محنت کروں، مکتب کے بچوں پہ محنت کروں، اسکول کے بچوں پہ محنت کروں، گڈ لرنر پروفائلز کیریکٹر بلڈنگ کے ڈیفائن کریں، بیکاز دنیا اس پہ آ گئی ہے کہ لیڈرشپ جو ہے وہ لیڈرز کیریکٹر سے ڈیفائن ہوتے ہیں، لیڈرز کی کیریکٹر اسٹریٹس بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، ان کی ایٹیٹیوڈ بیہیویئر عام لوگوں سے بہت مختلف ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا لیول آف میچورٹی بہت ہائی ہوتا ہے، ایج اتنی ہائی نہیں ہوتی، ہمارے یہاں ایج بہت ہائی ہوتی ہے، میچورٹی بہت کم ہوتی ہے۔ میچورٹی جو ہے نا وہ ڈیولپ ہوتی ہے، میچورٹی مختلف چیزوں کے ساتھ مل کے ڈیولپ ہوتی ہے، اس کا آپ نے اس کا ویژن گریڈ 5 گریڈ 6 گریڈ 7 میں امت کے ساتھ جو ریلیٹ کر دیا تھا، آپ نے امت کے ساتھ اس کو جوڑ دیا تھا، آپ نے امت کے ساتھ اس کے اور اگر آپ جوڑ دیں تو ہم نے آج غزہ کے مسئلے پہ دیکھا نہیں، بچوں کو ہم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی دیکھا کہ وہ بھی اس کے بارے میں کیونکہ آپ نے اس کو جوڑا، آپ نے ریلیٹ کیا، آپ نے ہر جگہ سے آواز اٹھائی، ممبر سے آواز اٹھی تو ممبر کی آواز جاندار تھی، اسٹیک ہولڈر بچہ جو تھا وہ بچہ پوچھ رہا ہے، ہمارا بچہ پوچھ رہا ہے، وہ پیلسٹائن پہ ریسرچ کر رہا ہے، وہ پیلسٹائن پہ آرٹیکل لکھ رہا ہے، وہ سوچ رہا ہے یہ کیا چیز ہے، کیونکہ آپ نے اس کو جوڑا۔ آپ دیکھیں مجھے ویژننگ طے کری، ورنہ اگر آپ ایسے ہی بچے کو چھوڑیں گے نا تو یہ بیچارہ اس مسافر کی طرح ہوگا جو چلتی بس میں بیٹھ کے استخارہ کرے گا کہاں جانا چاہیے، تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا۔ آپ نے تو
جس جگہ پہ اس کی ویژننگ کرنی ہے امت کے ساتھ جوڑنا ہے. پڑھانے والے کو مخلوقات کی عظمت نہیں خالق کی عظمت ڈالنی ہے اس کے دل میں. اس کا زاویہ نگاہ کو جس عمر میں تبدیل کرنا ہے وہاں تبدیل کرنا ہے اس کو. کر دیا تو مسئلہ آسان ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ہمیں اپنا کام سمجھنا چاہیے, ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. جو لیڈرشپ, آپ نے بہت اچھی بات فرمائی کہ لیڈرشپ کریٹ کرنی چاہیے, انہیں بتانا چاہیے. انسان کی نفسیات تبدیل ہو جاتی ہے. یہ کام علماء کریں گے, علماء, پروفیسرز, انٹلیکچوئلز, اسکالرز, آپ جیسے لوگ, اور ہماری یونیورسٹیز کے اندر یہ چیزیں متعارف کروائی جائیں اور امت کی سطح پر یہ کام آگے بڑھے کہ ہماری یوتھ خاص طور پر اور جو ہمارے بچے ہیں انہیں بتایا جائے کہ تمہارا مقام کیا ہے, تم دنیا میں کیوں آئے ہو, تم غالب ہونے کے لیے آئے ہو, مغلوب ہونے کے لیے نہیں آئے ہو, تم امتی ہو کس کے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. ان سے بڑا انقلاب کوئی لے کر نہیں آیا دنیا میں. تو یہ سب چیزیں بہت شاندار. میں نے ایک سوال رکھا تھا کہ اس کا ایک روڈ میپ, دیکھیں یہ کام اسکولوں میں, کالجز میں ہونا چاہیے, وہ دینی عالم دین ہو یا دنیاوی, حالانکہ دین اور دنیا ہماری ایک ہی ہے. دنیا کو دین کا خادم بنانا پڑتا ہے, تو یہ دنیا دین کی خادم کیسے بنتی ہے اس پر غور نہیں ہوتا. لیکن جو اسٹیک ہولڈرز, آپ نے جو بات فرمائی تھی اس سے ذرا سا آگے میں نکل کر, کیونکہ بس لاسٹ منٹ جاری ہیں, مفتی صاحب جیسے 3 4 5 بڑے ڈپارٹمنٹس ہیں ہماری جو پارلیمنٹ ہے, ہماری جوڈیشری ہے, ہماری بیوروکریسی ہے, ہماری عسکری قیادت ہے, خاص طور پر عسکری قیادت, یعنی انہیں یہ بات بتائی جائے اور طریقہ اور ذریعہ ایک ہی ہے, اور وہ ہے قرآن. بے شک کہ لیڈرشپ کیسے آتی ہے. پارلیمنٹرینز ہمارے کیا واقف ہیں اس بات سے کہ لیڈر پیدا کیسے ہوتا ہے؟ کیا جوڈیشری یہ بات بتا رہی ہے؟ تو یہ اے دلو ہوا اقرب للتقوی, یہ تو ہم پڑھ رہے ہیں, قرآن پہ ہمارا ایمان ہے نا, لیکن یہ ایمان عمل کے سانچے میں نظر آئے. تو اس کے لیے اگر ہم فوکس کریں کہ ان لوگوں کو, اب پارلیمنٹرینز ہمارے تو یہ 350 کے قریب یہ پارلیمنٹرینز ہیں, ان کو 12 15 کی کلاسز آپ لے کر یہ بتائیں, یعنی آپ جیسے افراد, علماء ہمارے, انہیں دین سکھائیں. ہماری جو عدالتیں ہیں, جو ہمارے سپریم کورٹ سے لے کے نیچے سیشن کورٹ تک آ جائیے, کیا وہ واقف ہیں کہ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ یعنی یہ جو آپ نے ابھی ہمیں تعلیم کیا, کیا معاملات ہیں؟ ہمیں دین کتنا اوپر دیکھنا چاہتا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس, یہ پڑھ لیتے ہیں ہمیں معلوم ہے. اور کیا ہمارے پاس وہ علوم, دیکھیے ہماری برتری کیا ہے, فرشتوں نے جوابات وہ نہیں دے سکے, آدم نے جوابات دے دیے. علم ہمیں برتر بناتا ہے, منصب سکھاتا ہے, بتاتا ہے یہ تمہارا منصب ہے. تو یہ تو خوبیاں ہیں نا, یہ خواص. تو جو آدم میں خوبیاں تھیں ابن آدم میں بھی آنی چاہیے. لاسٹ منٹ ارشاد. نہیں, آپ کی بات بالکل صحیح ہے, اور آسان روڈ میپ یہی ہے کہ جو آپ نے بات فرمائی کہ جو یہ ادارے ہیں جہاں پہ خاص طور پہ پالیسی میکرز ادارے ہیں, وہاں پہ کوئی مستقل ایسے کورسز کا اجرا کرنا چاہیے جو مائنڈ سیٹ چینج کے اندر کام کرے, آپ کو جو آپ کو امت کے ساتھ ریلیٹ کرے, اور ایک ریاست کے لیے صحیح ویژننگ کر سکیں وہ جس جگہ پہ بیٹھیں, کیونکہ ان کو کم از کم قرآن کریم کی روشنی میں ویژننگ کرنا آتی ہے. کیا بات ہے. بس آپ بنیادی طور پہ ایسے کورسز کا اجرا سب کے لیے ضرورت ہے, اور اگر اس طرح کے کچھ کورسز بن جائیں اور ان جگہوں پہ, کیونکہ ہر ایک کے ہاں سوائے میرے خیال میں پارلیمنٹ کے باقی تمام جو آپ نے نام لیے ان کی اکیڈمیز موجود ہیں جہاں پہ کورسز ہو رہے ہوتے ہیں. پارلیمنٹری بھی ایسے کورسز, لیکن وہ پروفیشنلی ہو رہے ہوتے ہیں نا, اسی کے اندر انٹیگریٹ کریں نا, اسی میں آپ انٹیگریٹ کریں. اس میں کیوں شامل نہیں, اس میں آپ کیوں شامل نہیں کرتے, اسی میں آپ انٹیگریٹ کر لیں. اس میں آپ بھائی آپ نے 17 سے 18 میں جانا ہے, پھر کورس ہے, 18 سے 19 میں جانا ہے, پھر کورس ہے, 19 سے 20 میں جانا ہے, پھر کورس ہے. یہ کورسز, یہ کلاسز لینے آپ بھی جاتے ہیں. تو اب آپ نے وہاں پر کیا کرنا ہے, آپ نے وہیں پہ ان کو خاص طور پہ پبلک سروس ایتھکس تو کئی طرح سے پڑھائے جا سکتے ہیں. پبلک سروس ایتھکس قرآن اور حدیث نے بھی بیان کیے ہوئے ہیں, وہ بھی ایتھیکل ویلیوز کو بیان کیا ہوا ہے. وہاں پہ بھی اکاؤنٹیبلٹی وہاں بھی بیان ہوئی ہے, اکاؤنٹیبلٹی کا فریم ورک وہاں بھی ہے, ڈیسیجن میکنگ کا فریم ورک قرآن حدیث نے بھی بیان کیا ہوا ہے. کم از کم تعارف تو کرا دیں, تعارف تو کرا دیں, ریڈنگ مٹیریل میں تو ڈال دیں.
آپ ڈسکشنز میں تو لے کر آئیں، آپ اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ یہ چنگاری خود بخود بھڑک جائے گی. چنگاری موجود ہے، آپ کو صرف اور صرف آپ کو اس کو چنگاری کو. اور الحمدللہ کام ہو رہا ہے، امت کی سطح پہ بھی ہو رہا ہے اور ریاست کی سطح پہ بھی ہو رہا ہے. آج ہمارے پاس پاکستان میں کئی لوگ، صرف ہم اور آپ ہی فکر مند نہیں ہیں، پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں، یعنی وہ ہزاروں میں ہیں لوگ جو فکر مند ہیں اور اپنے حصے کی شمع جلا رہے ہیں. مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بہت شکر گزار، بہت ہی زرخیز گفتگو اور بہت یعنی لمحہ موجود سے جڑی ہوئی گفتگو آپ نے عطا فرمائی. میں آپ کا بڑا ممنون ہوں. خواتین و حضرات، جید علماء اور جو لمحہ موجود میں زندہ ہیں اور لمحہ موجود کا ادراک رکھتے ہیں، مسائل کو سمجھتے ہیں، ان کا حل بھی پیش کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، الحمدللہ ایسے علماء ہمیں دستیاب ہے. اللہ انہیں سلامت رکھے. کوئز. کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ درست جواب 17 مرتبہ. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. روزوں کی فرضیت کا حکم قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ بقرہ میں یا سورہ نور میں یا سورہ کہف میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194. حضرت ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے آج کے ونر کون ہیں؟ نیلم یاسین، اور یہ ہیں مرشد آباد کوہاٹ روڈ پشاور. پشاور سے نیلم یاسین بتائے نا؟ جی نیلم یاسین پشاور سے. آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر ہم روانہ کر رہے ہیں. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. خواتین و حضرات، اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں حلال کمائی کی لذت اس شخص کو محسوس ہوتی ہے جو حرام کمائی چھوڑنے کی مکمل کوشش کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حلال کمائی کی لذت اس شخص کو محسوس ہوتی ہے جو حرام کمائی چھوڑنے کی مکمل کوشش کرتا ہے. خواتین و حضرات، اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.